جی، تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف شبہ مستعلیہ. ٹھیک ہے، شبہ یعنی کہ مشابہ سے ہے. ٹھیک ہے، مستعلیہ کے مشابہ، مستعلیہ کے مشابہ. شبہ مستعلیہ جو ہیں یہ 3 حروف ہیں. 3 حروف ہیں. مستعلیہ کتنے تھے؟ 7. اور شبہ مستعلیہ کتنے ہیں؟ 3. اور یہ 3 حروف کون سے ہیں؟ الف، لام، را. الف، لام، را. یہ 3 ہیں شبہ مستعلیہ. اب یہ 3 حروف جو ہے یہ موٹا ہونے کی وجہ سے، یعنی ان میں بعض کنڈیشنز کی وجہ سے جو تفخیم آ جاتی ہے، اور اس تفخیم کی وجہ سے یہ جو حروف مستعلیہ سے مشابہ ہو جاتے ہیں، ملتے جلتے ہو جاتے ہیں، تو اس صفت کی وجہ سے، پھر اس وجہ سے، اس نسبت سے ان کو کہا جاتا ہے شبہ مستعلیہ. ٹھیک ہے، مشابہ ہو جاتے ہیں حروف مستعلیہ کے، الف، لام اور را. اب حروف مستعلیہ کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ ہر حال میں موٹے پڑے جائیں گے، کہ خواہ ان پر کوئی بھی علامت ہو. تفخیم کے درجے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن تفخیم بہرحال ہوگی ہر حالت میں. اب یہ جو شبہ مستعلیہ ہیں ان میں تفخیم ہر حالت میں نہیں ہوگی. ان کے اوپر کچھ کنڈیشن اپلائی ہوں گی، کچھ شروط ہوں گی، یعنی کچھ شرائط ہوں گی جن کی وجہ سے یہ موٹے پڑے جائیں گے. یعنی کبھی موٹے ہوں گے، کبھی باریک ہوں گے، اور وہ شرائط جو ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے. اب یہ جو نسبت ان کو مل گئی حروف مستعلیہ کی تفخیم کی، جو نسبت ان کو ملی کہ جب یہ کبھی موٹے بھی پڑے جاتے ہیں تو اس کی نسبت سے ان کو شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے. اور 3 حروف ہیں، الف، لام اور را. سب سے پہلے الف کو دیکھتے ہیں. الف میں تفخیم و ترقیق کے کیا یعنی کنڈیشنز ہیں؟ تفخیم ہم نے پڑھا تھا موٹا پڑھنا، منہ بھر کر پڑھنا، اور ترقیق کیا ہے؟ باریک پڑھنا. تو تفخیم کیا ہوگی؟ جب الف سب سے پہلے الف کے اندر کوالٹی کیا ہے کہ الف جو ہے وہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. ما قبل ہم نے پڑھا کہ جو اس سے پہلے والا، بعد والے کو نہیں دیکھنا، ما قبل، پہلے والا، قبل. الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، یعنی اس کی اپنی کوالٹی جو ہے یہ ہے کہ جو اس سے پہلے ہوگا یہ اسی کی شکل لے لے گا، یعنی اسی حساب سے ڈھل جائے گا. ما قبل کے تابع ہوتا ہے. اگر ما قبل حرف، اس سے پہلے والا حرف موٹا ہو تو پھر الف بھی موٹا پڑا جائے گا، الف میں بھی تفخیم پیدا ہو جائے گی. ما قبل حرف اگر موٹا ہے، تفخیم ہے اس کے اندر، تو الف بھی کیونکہ وہ تابع تھا اس کو اس کا آرڈر ماننا پڑا، یعنی اس کے تابع تھا، تو اس کی وجہ سے وہ بھی موٹا پڑا جائے گا. اور اگر ما قبل حرف باریک ہو تو اب کیونکہ اس نے ما قبل کو ہی فالو کرنا ہے تو پھر الف بھی باریک پڑا جائے گا. یہ ہے دراصل الف کی کنڈیشن. الف جب یہ اپنی حالتیں چینج کرے گا تو اس حالت میں جب ایک حالت چینج کرے گا، جب اس سے ما قبل موٹا حرف ہوگا تو یہ جو تفخیم اس کے اندر پیدا ہوگی، اسی وجہ سے اس کو شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے. اب اس کو صرف مستعلیہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے باریک بھی ہونا ہے ایک کنڈیشن کے تحت. تو اپنے ما قبل کے تابع ہونا جو ہے وہ اس کو پھر کیا کرتا ہے، کبھی تفخیم کی طرف لے جاتا ہے، کبھی ترقیق کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ اپنی حالتیں بدلتا رہتا ہے. اب ہمارے سامنے موٹا الف یعنی مخفم جو الف ہے، مفخم، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کی مثالیں ہیں ہمارے پاس. کیا ہے؟ قال، قاب. اب دیکھیں قال میں الف ہے اور اس سے پہلے قاف ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ قال. اچھا، قال جب آپ نے ادا کرنا ہے تو قال نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے قال. آپ کی آواز اوپر جانی چاہیے، زبان کی جڑ اوپر پیچھے کی طرف اٹھے گی، اوپر کی طرف اٹھے گی، اور آواز کا رخ اوپر ہونا چاہیے. ہونٹ گول ہو جائے اور آواز سامنے کی طرف جاری ہو، اس سے آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قولا نہیں پڑھنا، قولا، قولا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیں اب یہ جو الف ہے، جب آپ نے الف کو پڑھنا ہے، اکثر اوقات کیا ہوتا ہے قرآن مجید کی ادائیگی میں جب الف آ رہا ہوتا ہے اور ما قبل جو ہے الف سے حرف مستعلیہ ہوتا ہے، اور پھر اس الف کی آگے کنڈیشن لگ جاتی ہے تو اس پر مد کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، مد کی بھی ہم انشاءاللہ قواعد پڑھیں گے. تو جو وہ مد کرنی پڑتی ہے تو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں، جب مد پڑھ رہے ہوتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، تو ہماری آواز موٹی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اوپر جاتے ہیں، مد کو کھینچتے ہیں، تو اوپر جانے تک ہماری آواز کھل جاتی ہے آگے سے اور وہ باریک ہو جاتی ہے. تو ہماری اس الف کے اندر ہی 2 ویرائٹی پیدا ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہے کہ شروع میں آواز موٹی ہے، بعد میں باریک ہے. اس سے بھی آپ نے بچنا ہے.
کیونکہ الف مکمل تابع رہے گا جتنی دیر اس پر مد کی جائے گی، چاہے وہ 4 حرکت کھینچا جائے چاہے وہ 6 حرکت کھینچا جائے. تو آپ نے اس کو الف کو اتنا ہی موٹا پڑھنا ہے، اس کی تفخیم میں برابر خیال رکھنا ہے کہ آگے سے آواز کھلے نہیں. یعنی قال ایسی آواز نہیں آئے گی، قال قال. اب آپ پڑھیں گے ولا الضالین، آپ یہ نہیں پڑھیں گے ولا الضالین، ایسے نہیں کرنا. آواز کو آگے سے کھولنا نہیں ہے، الف مکمل اس میں تفخیم ہوگی. اور ہمارے پاس اگلی مثال ہے توبہ، توبہ توبہ. اب توبہ نہیں کرنا، توبہ توبہ، آواز اوپر کی طرف جائے گی. طول خواب، ٹھیک ہے. اور الف نے موٹا رہنا ہے، الف کی آواز کو آپ نے آگے سے کھولنا نہیں ہے. اس میں تفخیم مکمل رہے گی پہلے سرے سے لے کر دوسرے سرے تک آواز کے، ٹھیک ہے. اب باریک الف کو دیکھتے ہیں، باریک الف کی بھی ہمارے پاس مثالیں ہیں. باریک میں کیا ہے؟ مالکی، مالکی. اب یہاں پہ الف کہاں ہے؟ یہاں پر جو کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر جو ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، الف کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الف کے قائم مقام ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہے مالکی. رسم الخط ایسا ہے، ادروائز یہ میم الف ما ہی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مالکی. اب یہ نہیں پڑھے مولکی، یہاں پہ تفخیم ہے کیونکہ میم جو ہے وہ باریک حرف ہے. اسی طریقے سے دیکھیے تابا، اب اس کو توبہ نہیں پڑھیں گے، تابا. کتابن، ٹھیک ہے. اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کھڑی زبر ہے یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، مد اصلی کے قائم مقام ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی الف کے قائم مقام ہوتی ہے، آپ یہ سمجھیں. اب اس میں ہمیں ایک بات بتائی جا رہی ہے، تنبیہ کیا کی جا رہی ہے کہ الف مخفمہ کو اتنا موٹا نہ کیا جائے کہ واو پیدا ہو جائے. اب جیسے میں نے کہا کہ قول، قول، یہ والی آواز نہیں. اور ایسے ہی الف مرققہ کو، یعنی الف جو باریک پڑھا جاتا ہے اس کو اتنا باریک نہ کیا جائے کہ اس میں امالہ پیدا ہو جائے. یہ جو پریکٹس ہے یہ اکثر دیکھنے کو ملتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ مالکی، تاب، کتاب. یعنی باریک کرتے کرتے آواز کو اتنا جھکا لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ للہ. یہ آواز غلط ہے. الف کی آواز نے اوپر جانا ہوتا ہے، آواز کے رخ ہیں، آپ آواز کے رخ کے اوپر جب توجہ کریں گے، فوکس کریں گے تو ادائیگی جو ہے وہ بہتر ہوگی. کیونکہ حرف جو ہیں ان سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ آوازیں جو ہیں بیسیکلی وہی ادائیگیاں ہیں. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب مفخم پڑھ رہے ہوں، مفخمہ پڑھ رہے ہیں، الف مخفمہ ہے تو اس کو اتنا موٹا نہیں کرنا کہ واو ہو جائے قول. اور یا پھر باریک پڑھ رہے ہیں تو کیا؟ تیب. یہ والی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی السلام آ رہی. جی معذرت، یہاں پہ نیٹ کا کچھ ایشو ہوا، ایک دم سے نیٹ ہی چلا گیا تھا. چلیے، ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم نے کیا خیال رکھنا ہے کہ آواز کو نہ اتنا موٹا پڑھنا ہے، کرنا ہے اتنی تفخیم نہیں لے کر آنی کہ حرف موٹا ہی ہو جائے اور ہونٹ گول ہو جائے، واو پیدا ہو جائے. ہونٹ گول ہونا یعنی واو پیدا ہونا. یا پھر اتنا باریک اس کو نہ کر لیا جائے کہ اس میں جھکاؤ پیدا ہو جائے. کیونکہ یہ اکثر طالب علم جو ہیں جب نیا سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ امالہ جو ہے نا جھکاؤ بہت زیادہ پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے خاص طور پہ، ٹھیک ہے. تو جہاں آپ نے ہونٹوں کو گول ہونے سے بچانا ہے تفخیم میں، وہیں پہ آپ نے ترقیق میں ہونٹوں کو نیچے جھکاؤ جو ہے حرف کو اس کو پیدا کرنے سے بچنا ہے. آواز جو ہے آ ہے، ای نہیں، اے نہیں، اے، ٹھیک ہے. یہ خاص حالتوں میں ہے، لیکن یہ ادائیگیاں جو قرات میں ہیں، ابھی ہم جب امالہ کر ہی نہیں رہے، وہاں کوئی کنڈیشن امالہ کی ہے ہی نہیں، تو پھر پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اس جھکاؤ پیدا کرنے سے بھی ہم نے بچنا ہے. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ آپ سب کو شبہ مستعلیہ الف؟ جی چلیے الحمدللہ. اب ہم جی آتے میم. ہیں چلیے الحمدللہ شبہ مستعلیہ کی اگلی کنڈیشن کی طرف، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا ہے، جی سما مائک کھول لیجیے. سما آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے، مائک جی کھول لیجیے. مجھے نا ہم آگے جا رہے تھے تو میں نے کہا میں اس کو کلیئر کر لوں. جی اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی تو ہے. مجھے تھوڑا سا اس میں کوشچن پوچھنا تھا. حروف مستعلیہ ساکن میں تفخیم کے مراتب جو بھی ہم نے پڑھے ہیں، جی جی
اس میں یہ جو یہ فرسٹ لائن میں ہے نا، دو درجوں کی تفخیم پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان حروف کو صفت استعلی اور اطباق دونوں جمع ہیں. جی تو مطلب یہ صفات کی وجہ سے ایسا ہوگا یا یہ فتح ضمہ اور کسرہ کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ مجھے یہ تھوڑا سا دیکھیں، کنفیوز حروف کر رہا ہے. مستعلیہ جو ہے ان کی جو صفات ہیں، ان کا جو مخرج ہے، سب سے پہلے ان کا مخرج بھی ان کو پر پڑھنے والے ہم نے زبان کی جڑ کو. مخرج کا کیا ہے کہ زبان کی جڑ جو ہے وہ پیچھے سے اٹھائی جائے گی تو اس میں تفخیم ہو جائے گی. صفت بھی اس میں کیا ہے؟ ٹھیک. استعلاء کی صفت ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، زبان کی جڑ کو پیچھے سے بلند کرنا ہے. بیسیکلی یہ صفت ہے، ٹھیک ہے، بلند بیسیکلی یہ کرنا. صفت ہے. اور ٹھیک. مخرج کا بھی وہ حصہ ہے، کیونکہ مخرج صفت سے الگ نہیں، یعنی صفت جو ہے وہ مخرج سے الگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، صفت اسی وہ ٹھیک. کیفیت ہے. جب ہم کسی حرف کو مخرج سے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو اس کو کیفیت لاحق ہو جاتی ہے اس حرف کو، وہ اصل میں اس کی صفت ہوتی ہے. تو یہ الگ الگ چیزیں ہم پڑھائی تو جاتی ہیں تاکہ اس کی ادائیگی جو ہے ادائیگی سے تعلق رکھتی ہے نا صفت، تو مخرج جو ہے وہ بھی. تو یہ آپس میں بالکل جو ہے ملی ہوئی ہیں چیزیں. لیکن یہ کہ پھر یہ جو اس میں استعلاء کی صفت ہے، اس کو بھی آپ صفت ہی کاؤنٹ کریں گے. لیکن یہ جو مرتبے ہیں نا، کیونکہ اصطلاح نے تو رہنا ہی رہنا ہے، لیکن زبر زیر پیش کے حساب سے ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن کر دی ہے کہ کسی وقت میں زیادہ موٹا پڑنا ہے یعنی اس میں اصطلاح کی کیفیت بہت زیادہ ہوگی، اور دو درجے کی ہوگی وہ اطباق کی وجہ سے مزید جو ہے اس میں صفت آ گئی کہ اب کیا کیا کہ اطباق بھی آ گیا اس میں، زبان کے درمیان نے بھی ڈھانپنا شروع کر دیا، تو اس کی وجہ سے پھر زیادہ موٹا پڑا گیا. ٹھیک ہے. یہ مجھے سب کلیئر ہے. مطلب یہ جو دو درجے ہیں بیسیکلی، ایک درجہ حرکات والا ہو جائے گا اور ایک درجہ صفت والا ہے، اس طرح سے ہوگا نہیں، ہم نے اگر صرف کو آسان نہیں ورژن. نہیں ہم نہیں دیکھیے، آپ نے جو ہم نے پہلے درجات پڑھے نا، وہ درجات اپنی جگہ پہ ہیں. یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں، یہ درجے نہیں ہیں. یعنی انہوں نے ایک طریقے کیونکہ سے ان آپ میں کو صفت بھی ایکسپلین کیا. موٹی ہے. جی دیکھیں، اس میں ہاں جی اس میں دو صفات ہیں موٹا پڑنے کی، تو آٹومیٹیکلی جس میں دو ہوں. صفات موٹا پڑنے کی ہیں وہ آٹومیٹیکلی زیادہ موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو اور گیا. جس میں ایک مجھے یہ صفت ہے سمجھ موٹا آ پڑنے گئی کی. ہے کہ جی یہ جو حرکات کی وجہ سے ان کی پوزیشنز چینج ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھایا تھا آپ نے کہ جی الف لگ جائے تو سیکنڈ پوزیشن فرسٹ پوزیشن، یہ جی مجھے وہ والا کانسیپٹ یاد ہے. جی لیکن مجھے بس یہ ہو رہا تھا کہ شاید صفات کو ایک درجہ ہم رکھیں گے کہ ایک درجہ شاید اس کا ہے. نہیں، مراتب جو ہیں تفخیم کے وہ ہم نے جو پہلے پڑھ لیے ہیں حرکات کے حوالے سے، وہ ہم نے اس میں ہم نے حرکات تو دیکھی ہیں ساتھ، جیسے الف بھی آیا تھا وہ اس کے حوالے سے بھی تھا. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ جو صفت کے حوالے سے ہے نا، کہ صفت میں دو درجے پیدا ہو گئے، ایک درجہ پیدا ہو گیا، یعنی زیادہ موٹا پڑنا اور کم موٹا پڑنا. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک مراتب میں ٹھیک شامل ہے. نہیں ہوگا. ٹھیک. ٹھیک. جی چلیے جی، اب ہم نے دیکھا الف کے بعد ہمارے پاس آ گیا ہے لام. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا کہ لام بھی شبہ مستعلیہ ہے، یعنی اس میں بھی درجے ہیں شبہ مستعلیہ، یعنی یہ کبھی موٹا پڑا جائے گا اور کبھی باریک پڑا جائے گا، کبھی موٹا اور کبھی باریک. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ لام میں تفخیم کب ہوگی، یعنی اس کا مطلب ہے شبہ مستعلیہ ہے تو مکمل مستعلیہ نہیں ہے، شبہ مستعلیہ ہے، کبھی موٹا ہوگا کبھی باریک ہوگا، یعنی کبھی اس میں تفخیم ہوگی کبھی ترقیق ہوگی. تو تفخیم کس وقت ہوگی؟ یعنی اس سے بھی ہم واقف ہی ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ اللہ یا اللہم، ٹھیک ہے، اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو. دو کنڈیشنز ہیں، زبر یا پیش ہو. کب ہو؟ اس سے پہلے ہو تو ان کو موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے والا حرف الف بھی ہو سکتا ہے جب خالی اللہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی اس لام سے پہلے والا حرف، بیسیکلی اس لام سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے، لفظ سے پہلے نہیں. لام سے پہلے والا حرف جو ہے، اگر وہ زبر ہے یا پیش ہے، اس کے اوپر اعراب جو ہے زبر لگی ہوئی ہے یا پیش لگی ہوئی ہے، تو اس کو تفخیم کی جائے گی، اس میں موٹا پڑا جائے گا. اور اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے اللہم بھی، تو یہ اسم جلالہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسم جلالہ جو ہے ان کی تفخیم الفاظ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، الفاظ میں. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ تفخیم جس لفظ میں ہوتی ہے وہ کیا ہے، جس کلمے میں ہوتی ہے، وہ اللہ ہے یا اللہم، اسم جلالہ ہے. تو اور یہاں پہ لام کیونکہ اس کا حصہ ہے، تو یہ جب لام اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ان میں تفخیم ہو جائے گی. ان اللہ،
ان اللہ. اب اس میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب لا پڑھ رہے ہیں تو لو نہیں پڑھنا، لو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے. وہاں پر اکثر غلطی یہ بھی ہوتی ہے، ان اللہ، یہ غلط ہے آواز. ان اللہ، لا لا لا، یعنی آپ کی آواز اوپر کی طرف ٹریول کرنی چاہیے. آپ نے خاص طور پہ امیجن کرنا ہے کہ آپ کی آواز نے اوپر کی طرف چڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی آواز اوپر ٹریول کرے گی تو یہ لا کی ادائیگی نا لو نہیں ہوگی، لو ان اللہ نہیں، لا لا لا. جی عائشہ، آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی، ابھی ابھی آپ نے کہا کہ تفہیم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ لفظ اللہ اور اللہم کی تفہیم ہوتی ہے، تو کیا وہ پھر حروف مستعلیہ سے بھی زیادہ درجہ لے جاتی ہے جب اللہ اور اللہم کی تفہیم کرتے ہیں تو؟ جیسے کہ اذان میں بھی اللہ اکبر جب پڑھتے ہیں تو؟ دیکھیں یہ جو ہے نا لفظ اور حرف دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم جب لفظ کی بات کریں کہ جو الفاظ ہیں، جتنے بھی الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں، تو اب ہم نے اس میں سب سے زیادہ پورے کلمے میں جو تفخیم ہوتی ہے نا وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے لام میں ہے، لیکن حروف مستعلیہ سے زیادہ اس کو تفخیم. اب دیکھیں اس میں اطباق تو نہیں پایا جائے گا نا، صفت اطباق نہیں ہوگی لام میں. مستعلیہ میں آئے گا، زبان کی جڑ کو اٹھایا جائے گا اس کی وجہ سے، لیکن ہم اس کو حرف کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. ٹھیک ہے، ہم لفظ کی بات کریں. اس میں جلالہ جو ہے اسم، نام جو سب سے موٹا پڑا جائے گا، یعنی جو تفخیم لفظ میں ہوتی ہے وہ اللہ میں ہوتی ہے، اللہم میں ہوتی ہے، اور کسی لفظ میں تفخیم نہیں ہوگی اس طرح. ٹھیک ہے، اور اب ہم نے دیکھا ان اللہ، یعنی آپ نے آواز میں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. ادائیگی کیسی ہوگی؟ آواز اوپر کی طرف جائے گی. سبحانک اللہم، اللہم نہیں، سبحانک اللہم. ٹھیک ہے، اللہ ربنا. اچھا، اب آپ لوگوں میں سے میں جس کا نام لوں گی وہ ان کو پڑھے گا. یہ آپ کے سامنے مثالیں جو پڑھی ہوئی ہیں کہ لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے تفخیم کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے؟ اسلام میں تفخیم شبہ مستعلیہ لام ہے، اور اس میں تفخیم کیسے کرنی ہے، کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے پڑھ کے مجھے بتائیں گی فرحانہ. ان اللہ کو آپ پڑھیے گا. بٹی ان رہا جی ایک لفظ پڑھیں آپ، یہ ان اللہ بٹی وہ کیسے نا پڑھیں گے؟ نظر نہیں اسکرین پہ شو نہیں ہو رہا ہے. آپ اس لفظ کو پڑھ لیں، ویسے میں نے آپ کو بتا دیا. ان جی ان اللہ. اب آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ کے ہونٹ تو نہیں گول ہو رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بالمشافہ نہیں پڑھ رہے، تو آپ نے اپنے ہونٹوں کے اوپر سب نے جو ہے نا غور رکھنا ہے. لوہ نہیں پڑھنا، لا لا لا. آپ کی صرف زبان جو ہے پیچھے سے اٹھے گی، اور لام جو اپنے مخرج سے جیسے نکلتا ہے ویسے ادا ہوگا. طرف لسان مع ادنی ہافا. ٹھیک ہے، تو اس چیز جی کو آپ نے باجی سب نے دوبارہ. دھیان رکھنا ہے. جی پڑھیے. ان اللہ. ٹھیک ہے، شاباش، بہتر ہو گیا الحمدللہ، بارک اللہ فیکی. جی پڑھیں گی شکیب، آپ پڑھیے سبحانک اللہم. اگلا لفظ آپ پڑھیے. سبحانک سبحانک اللہم. جی سبحانک اللہم. ٹھیک ہے، شاباش. ٹھیک ہے، ہونٹوں کو گول ہونے سے بالکل بچائے رکھنا ہے. اچھا جی عائشہ احمد، آپ پڑھیے اگلا لفظ. اللہ ربنا، دوبارہ پڑھیں. اللہ ربنا. شاباش، ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ. تحسین آپ پڑھیے. اسٹارٹ سے پڑھوں یا اس سے آگے سے میم؟ قدر اللہ. قدر اللہ دوبارہ پڑھیں. رفع نہیں، ایک ہی اللہ لفظ پڑھنا ہے آپ نے. قدر اللہ پڑھیے گا. قدر اللہ. جی، لا کی آواز آگے سے کھل رہی ہے، اس کو دوبارہ پڑھیں. لا میں آپ نے تفخیم مکمل رکھنی ہے، آپ کی جو آواز اوپر اٹھے گی آگے سے آواز کھلنی نہیں چاہیے. دوبارہ پڑھیے. قدر اللہ. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ. جی سمرین آپ پڑھیں بیٹے. رفع اللہ. ہاں جو ہے اس کو ادا کریں. رفعہ اللہ. رفع اللہ. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ. جی نائلہ آپ پڑھیں اگلا لفظ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ. ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ قال اللہم. لیکن آپ نے دیکھا یہاں پہ ایک شبہ مستعلیہ اور آ گیا اس لفظ میں.
اور وہ کون سا ہے؟ الف، ماقبل کے تابع ہے، اور اس سے پہلے جیسے قالو جی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف کو بھی موٹا کرنا ہے. دو شبہ مستعلیہ آ گئے اس میں، ٹھیک ہے، دو شبہ مستعلیہ ہیں. چلے اب اس کی ادائیگی جو ہے نا فاخرہ کریں گی آپ، سنیے گا توجہ سے. جی فاخرہ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ دوبارہ ادا کریں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ لا پہ آپ کے ہونٹ گول ہیں. دوبارہ پڑھیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ. چلے ٹھیک ہے، شاباش، بہتر ہو گیا الحمدللہ. بارک اللہ فیکی. چلیں یہ ہے تفخیم. اس میں جلالہ لام یعنی جو لام آئے گا اس میں جلالہ میں اس کی کنڈیشن ہے کب ہوگا شبہ مستعلیہ، کب اس کو استعلاء کے ساتھ پڑھیں گے؟ جب لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہوگا. زبر بھی ہے اور پیش دونوں کو یاد رکھنا ہے آپ نے، صرف زبر کر کے پیش کو نہیں بھولنا اور صرف پیش پڑھ کے زبر کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن مجید میں لام آتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے، ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ترقیق ہے، یعنی لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زیر ہو تو ان کو باریک پڑھا جائے گا. باریک پڑھا جائے گا یعنی ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کو پڑھیں گی بسم اللہ، یہ جو ہے ہمارے پاس ثنا آپ پڑھیں. کیسے ترقیق کریں گے؟ جلدی جلدی مائک کھولیں، ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس شارٹ ہی ہوتا ہے. جی باجی، بسم اللہ پڑھنا ہے. جی جی. بسم اللہ. دوبارہ پڑھیں. بسم اللہ. جی. اب آپ نے یاد رکھنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ترکیق ہو گئی اس میں لام میں کہ جب ہم نے لا کی آواز ہے، کھڑی زبر ہے، تو اس کو بھی ہم نے جھکانا نہیں، لا ہی نہیں پڑھنا ہے، لا ہی، لا ہی، لا ہی، ٹھیک ہے، باریک ہونا چاہیے اللہ. اور آواز اوپر کی طرف جائے گی. دوبارہ پڑھ لیں ایک دفعہ. بسم اللہ. شاباش، بارک اللہ. بارک اللہ فیکی. اگلا لفظ پڑھیں گی سما آپ پڑھیں. یفتح اللہ. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ. جی ہیرا نعمان آپ پڑھ لیجئے اگلا لفظ. قل اللہم. بالکل ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ، بارک اللہ فیکی. یہ ہے لام، یعنی اس میں جلالہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ترقیق کیسے ہوگی جب ان سے پہلے زیر ہے. یہ ساری کنڈیشن ہمیں یہاں پر ان مثالوں میں مل گئی. اب آپ نے اس میں کیا خیال رکھنا ہے کہ زیر ہے پہلے تو ہم نے باریک بھی پڑھنا ہے، اور جب ہم الف کو ادا کر رہے ہیں یا کھڑی زبر کو ادا کر رہے ہیں تو اس میں امالہ بھی نہیں پیدا کرنا. جب تفخیم پڑھیں گے، تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول بھی نہیں کرنا. اب نوٹ یعنی یاد رکھنے کی بات ہمیں یہاں کیا بتائی گئی ہے کہ لفظ اللہ یا اللہم کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے. یعنی اس کے علاوہ لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زیر آئے گا تو ان کو بھی باریک پڑھیں گے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں جتنے بھی لام آئیں گے، الذین، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی جو بھی ہیں ان کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن لفظ اللہ یا اللہم میں لام تعریف کو بھی ادغام کی وجہ سے موٹا پڑا جاتا ہے، اللہم، ٹھیک ہے. یہ جو لام ہے، یہ جو لام تعریف ہے ال، ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں دو لام ہے نا، پہلا لام ہے، دوسرا لام ہے، ایک لام جو ہے ادغام کی وجہ سے، یہ جو لام ہے اللہ، یہ لام تعریف ہے جو پہلا لام ہے. آپ کو دو لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، تو لام تعریف کو بھی ادغام کی وجہ سے موٹا پڑیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہے جناب ہمارے پاس لام کی ترقیق، ٹھیک ہے. لام کی ترقیق ہمیں پتہ چل گیا. شبہ مستعلیہ الف کو بھی ہم نے الف کا تعارف بھی حاصل کر لیا اور لام کا تعارف بھی حاصل کر لیا کہ الف نے کب پڑھا جانا ہے موٹا. الف تو ما قبل کے تابع ہوتا ہے، ما قبل حرف موٹا ہوگا تو الف بھی موٹا ہو جائے گا، ما قبل حرف باریک ہے تو الف بھی باریک ہو جائے گا. اس میں اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جو ہے عمل دخل ہے، سارا کنڈیشن ہے. اور یہاں پر کیا ہے، لام میں کیا ہے، لام جب شبہ مستعلیہ کا جو لام ہے اس میں حرکت کے اوپر
ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ جب اس میں جلالہ کی جو ہے وہ حرکت دیکھی جائے گی، پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو کیا کرنا ہے، باریک اس کو موٹا پڑھنا ہے تفخیم کے ساتھ، اللہ یا اللہم، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس میں جلالہ میں اللہ یا اللہم سے پہلے زیر ہوگا تو لام باریک پڑھا جائے گا، اور اس کے علاوہ باقی تمام لام تو آٹومیٹیکلی باریک پڑھے جائیں گے. ان کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، ان میں کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں ہوگی کہ آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، کبھی موٹا کبھی باریک. باقی سارے لام جو ہیں باریک ہیں. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ جی چلیے الحمدللہ. الحمدللہ. ہاں جی کلیئر ہے. چلیے الحمدللہ. اب ہمارے تیسرے لیٹر کی طرف، تیسرا لیٹر ہم نے شبہ مسالیہ میں دیکھا ہے را، ٹھیک ہے. را، را، را جو ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تفخیم ہے، ایک ترکیق ہے. دو حالتیں ہمیں ابھی تک پتہ چل رہی ہیں نا، موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا. را میں جو ہے ایک اور کنڈیشن بھی ہے، اس کا نام ہے مختلف فیہ، ٹھیک ہے. ایک ہے تفخیم، را کے احکام 3 ہیں. ایک ہے تفخیم یعنی موٹا پڑھنا، دوسری ہے ترقیق یعنی باریک پڑھنا، اور تیسرا ہے مختلف فیہ، مختلف یعنی ڈفرنٹ. اب را جب مختلف فی میں ہوگا نا تو آپ چاہے اس کو موٹا پڑھیں چاہے باریک پڑھیں، دونوں حالتوں میں وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی مختلف فی موٹا پڑھا جائے یا باریک پڑھا جائے، دونوں حالتوں میں ٹھیک ہے. یعنی قرآن مجید میں مختلف فی کی جو ہم کنڈیشنز ہیں وہ دیکھیں گے را میں کب آتی ہیں، تو اس کو چاہے آپ موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے آپ کی اپنی ثوابدید پہ ہے، دونوں حالتوں میں وہ ٹھیک ہے. اس کی کچھ توجیحات ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ مختلف فی ہیں، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. تفخیم کو دیکھ لیتے ہیں کہ را میں تفخیم کب ہوگی. تفخیم کا کیا معنی ہم نے پڑھا ہے، موٹا پڑھنا، ٹھیک ہے، پر پڑھنا، منہ بھر کر پڑھنا. تو را میں یہ جو حالتیں ہیں 12 حالتیں، 12 کنڈیشنز را کی ایسی ہیں جب را جو ہے موٹا پڑھا جاتا ہے، اس میں تفخیم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ اس چیز سے ہم قدرے واقف ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے اس میں گو تھرو کرتے ہیں کہ را کی جو 12 حالتیں ہیں موٹا پڑے جانے کی، تفخیم کرنے کی، وہ کیا ہیں. پہلی ہے را پر زبر ہو، بہت سمپل ہے. را جب بھی پڑھی جا رہی ہے قرآن یعنی قرآن کے کلمات میں، الفاظ میں، تو اگر اس پر زبر آ گئی ہے تو موٹا پڑھنا ہے، جیسے یرونہا، نصرکم. ٹھیک ہے، اب آپ نے دوسری کنڈیشن دیکھنی ہے را پر پیش ہو. یہ بھی سادی سی کنڈیشن ہے، سادی ہے را کی حالتیں موٹا پڑھنے کی. وہ کیا ہے، دوسری کنڈیشن ہے را پر پیش ہو. تو را پر زبر ہو، را پر پیش ہو، تو یہ دونوں حالتوں میں کیا ہوگا، موٹا ہی پڑھا جائے گا. پیش کی ہمارے پاس مثال ہے خیرکم. اب اس کو اگر آپ پڑھیں گے خیرکم تو یہ غلط ہے. ربما غلط ہے، ربما، ٹھیک ہے، ربما. تو یہ آپ نے موٹا پڑھنا ہے جب را کے اوپر پیش ہوگی. اب ہمارے پاس اگلی حالت ہے 12 میں سے را مشدد پر زبر ہو. را پہ تشدید بھی ہونی ہے یعنی مشدد بھی ہے اور پھر زبر بھی ہے. ٹھیک ہے، اس حالت میں بھی را موٹا پڑھا جائے گا، جیسے الرحمن سرا وعلانیتا. ٹھیک ہے، الرحمن، یہ آپ نے را اگر آپ پڑھیں گے الرحمن تو غلط ہے، سرن یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، پھر را مشدد پر پیش ہو. اب یہ دیکھیں زبر پیش آگے پیچھے ٹرن لے کر اپنی آ رہے ہیں، تو جب یہ ہوتے ہیں را پر تو را موٹی پڑی جاتی ہے. را مشدد پر پیش ہو، شر لہم مروا بہم. ٹھیک ہے، اور را یہاں پر بھی موٹا پڑا جائے گا. اگلی حالت ہے را ساکن ہے اور ما قبل. اب معذرت، آج میرے پاس جو نیٹ ہے نا اس کی کچھ کنڈیشن اچھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بار بار ڈراپ ہو رہے ہیں. چلیں جی، ہم آ گئے ہیں، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. را کی جو حالتیں ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس ہے را مشدد کو ہم بالکل سوری جی آواز پہنچ رہی ہے میری آپ کو؟ کی آواز بالکل بھی نہیں آئی تھی سینٹر میں. جی میرے پاس نیٹ ڈراپ ہو گیا تھا. ابھی ٹھیک ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ. آ رہی ہے اب آ رہی ہے. ابھی ٹھیک ہے، ابھی آواز کٹ رہی ہے. السلام علیکم. جی جی اب ابھی آ رہی آئی ہے. ہے. بجی بجی آواز کٹ رہی ہے آپ کی. کٹ رہی ہے، چلیں
ایک کام کرتے ہیں ہم چلے را کی جو پر والی حالتیں ہیں ان کو جلدی سے مکمل کر لیتے ہیں. جی باجی. جی را پہ ہم نے دیکھا کہ را مشدد پر پیش ہو تب بھی وہ موٹا پڑا جائے گا. اب ہماری پانچویں حالت جو ہے وہ ہم دیکھیں گے را ساکن ہے اور ما قبل زبر ہے. اب ہم ما قبل کی بات پر آ گئے ہیں. را کی اپنے اوپر جو زبر پیش ہے، پہلے را پر زبر، پھر را پر پیش، پھر را مشدد پر زبر، پھر را مشدد پر پیش. یہ حالتیں مکمل ہو گئیں. پھر را ساکن ہو اور ما قبل زبر ہو تب بھی را موٹا پڑھا جائے گا. جیسے برقن، زرع، مرجان. اگر آپ اس کو باریک پڑھیں گے برکن، زرعن، تو یہ تفخیم نہیں ہوگی، باریک ہے اور آپ کی ادائیگی غلط ہے. اسی طریقے سے چھٹی حالت ہمارے پاس ہے را ساکن ہے، ما قبل پیش ہے. اب آپ دیکھیں را پہ زبر اور پیش جو ہے نا آگے پیچھے اپنی حالتیں لے کر باری باری آ رہے ہیں. تو را ساکن ما قبل ہم نے پہلے زبر پڑھا اور چھٹی حالت ہے را ساکن ما قبل پیش ہو، یعنی را تو خود ساکن ہے لیکن اس سے پہلے پیش ہے. یرزقون، برہان، یہ بھی موٹے پڑے جائیں گے. ساتویں حالت ہے را ساکن ہے. میں ایک ریکویسٹ کرنی تھی. جی جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج یہ اتنے ہی رہنے دیں. سب سے پوچھ لیں، میں اکیلی نہیں کہہ سکتی، سب سے پوچھ لیں، لیکن تھوڑے سے مشکل ہے اس لیے کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. آپ اگر 6 ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، باقی آپ کلاس سے پوچھ لیں. چلیں ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں 6 حالتیں رہنے دیں، باقی 6 بعد میں کر لیں کل؟ میم یہ آسان ہے، آپ یہ پورے بتا دیں، کل ریوائز کروا دیں پھر سے تو پھر ڈبل یاد ہو جائے گا. یہ یہ زیادہ بہت بہتر ہے. آسان ہے. چلے ہاں یہ آپ ہم نے ریوائز پہلے کروا دیجیے کیا، گا، ابھی ابھی تو آپ صرف پورے کمپلیٹ کروا دیں. چلے میں پڑھتی ہوں ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ہم کل دوبارہ پڑھیں گے. یہ کر لیتے ہیں ٹھیک اوکے ہے، 2 دفعہ جی پڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جی چلے ٹھیک ہے. ابھی آپ صرف سن لیں اور ہم دوبارہ پڑھیں گے. اس کو تھوڑا سا گھر میں دیکھنا ہے اور پھر باقی جو ہے ہم کل جو ہے سمجھیں آپ 7ویں حالت سے ہم دوبارہ پڑھیں گے، ہم پورے کو ہی ریکیپ کر لیں گے ٹھیک ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں را ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے اور وہ عارضی ہے. ٹھیک ہے، عارضی کسرہ ہے. عارضی کسرہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ حمزہ وصلی پر لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ وصلی ہوتا ہے تو عارضی کسرہ ہوتا ہے. جیسے ارجع الیہم، ارتبتم، ارجع الیہم، ارتبتم، یہ کسرہ عارضی تھا. ٹھیک ہے، ہم نے تو دیکھا نا کہ جب اس سے پہلے ابھی ہم نے کیونکہ ترکیب کی طرف نہیں آئے، جب بھی زیر ہوتی ہے تو وہ ترکیب کی طرف لے جاتی ہے اس حرف کو یا اس آواز کو. لیکن یہ جو کسرہ ہے یہ چونکہ عارضی ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے. ہم نے اس لفظ کو پڑھنے کے لیے اس کے نیچے یہ لگایا ہے، حمزہ وصلی کو دیے حرکت کسرہ کی دی ہے، تو یہ کیونکہ عارضی ہے تو یہ اس کے تفخیم پر اثر انداز نہیں ہوگی. اس کی تفخیم کو کم کرنے کے لیے یا ترقیق میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ یہ عارضی ہے. ارجع، ارجع، ٹھیک ہے، ارجی نہیں ارجع، ٹھیک ہے، یہ والی آواز ہوگی. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یعنی یہ کسرہ عارضی، اگر کسرہ اصلی ہو، مستقل ہوگی، وہ اس کی اپنی کنڈیشن ہوگی تو وہ تفہیم کو ترکیب کی طرف لے کے جا سکتی ہے، یعنی وہ ترکیب کی طرف لے جائے گی. لیکن یہ عارضی ہے تو اس میں اتنی پاور نہیں ہے کہ یہ را کو ترکیب کی طرف لے جائے، باریک کر دے اس کو. ٹھیک ہے، اس میں پاور نہیں ہے، یہ عارضی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. یہ ٹیمپریری طور پر دی گئی ہے حمزہ وصلی کو پڑھنے کے لیے، لفظ کو اٹھانے کے لیے. تو اس وجہ سے کیا ہے، یہ باریک ہی سوری یہ جو ہے اس کی تفہیم پر اثر انداز نہیں ہوگی، باریک اس کو نہیں پڑھیں گے. یہ ہے 7ویں حالت. ٹھیک ہے، اب ہم 8ویں حالت کو دیکھ رہے ہیں. را ساکن ہے، را ساکن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب را ساکن ہے. ما قبل کیا ہے؟ کسرہ ہے. ما قبل کسرہ ہے. اب پہلے پڑھا تھا کسرہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں ما قبل کسرہ ہے لیکن کسرہ دوسرے کلمہ میں ہے. دوسرے سے کیا مراد ہے؟ ما قبل ہے تو پچھلے کلمے میں ہے. پچھلے کلمے کا جو آخری حرکت ہے وہ کسرہ ہے. یہ نہیں ہے کہ پچھلے کلمے کی پہلی حرکت، پچھلے کلمے کی آخری حرکت کسرہ ہے لیکن وہ دوسرے کلمے میں اس کلمے میں نہیں ہے. را ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے لیکن وہ اس کلمے میں نہیں ہے، پچھلے کلمے کی آخری حرکت ہے. تو اب یہ بھی را کی تفخیم پر اثر انداز نہیں ہوگی، اور را جو ہے
وہ موٹا پڑا جائے گا. امرتابو ربرجعونی. ٹھیک ہے, یہاں پر را کو یہ خراب, را کی تفخیم کو خراب نہیں کرے گی, را کی تفخیم پر اثر انداز نہیں ہوگی. اس میں بھی اتنی پاور نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اس اپنے لفظ کی اپنی نہیں ہے, اپنی بھی نہیں ہے اور مستقل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسرہ جو ہے پہلے عارضی کی بات ہوئی تھی, اب کیونکہ دوسرے کلمہ میں ہے تو اس کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ را کی تفخیم پر اثر انداز ہو, تو را جو ہے موٹا ہی پڑا جائے گا. ہمارے سامنے اس کی 2 مثالیں بھی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں 9ویں حالت کیا ہے. را ساکن ہے. اب آپ دیکھیں مستقل ساکن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, را ساکن ہے, ما قبل کسرہ بھی ہے. اب 2 ہمیں پتہ چل گئی کہ ما قبل کسرہ ہے. اب کسرہ ہے, چاہے وہ عارضی کی بات ہو رہی ہے یا یعنی اب یہ عارضی کی نہیں, مستقل کی بات ہو رہی ہے. ما قبل کسرہ ہے, را ساکن ہے, ما قبل کسرہ ہے, لیکن ما بعد, اب بعد والے حروف کی طرف آ گئے. ما بعد کیا ہے؟ حرف مستعلیہ ہے, اور وہ بھی اسی کلمہ میں ہے. یہ کنڈیشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. را ساکن ہے پہلی چیز, ما قبل کسرہ ہے دوسری چیز, ما بعد حرف مستعلیہ ہے تیسری چیز, اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں ہے, اسی ایک لفظ کے اندر ہے. اب آپ کے سامنے اس کی مثال ہے, قرآن مجید میں یہی 4 مثالیں آپ کو اس کنڈیشن میں ملیں گی. کون سی ہے؟ قرطاس, قرطاس. ٹھیک ہے, اب یہ را موٹا پڑا جائے گا, حالانکہ را ساکن اور ما قبل کسرہ جو ہے وہ اس کی اپنی اصلی ہے, وہ عارضی نہیں ہے. لیکن اب ہم اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں کر رہے, ہم ما بعد کو دیکھ رہے ہیں, اور بعد میں کیا ہے؟ حرف مستعلیہ ہے اور اسی کلمے میں ہے, اسی لفظ کے اندر ہے. تو اب ہمیں کیا کرے گا؟ وہ جو طا یعنی جو موٹا حرف ہے وہ اس کی را پر اثر انداز ہوگا, اسے پھر کسرہ, کیونکہ جو تفخیم ہے اس میں پاور ہے, تفخیم میں پاور ہوتی ہے اور ترکیق پاورفل نہیں ہوتی. اب وہ جو موٹا حرف ہے اور اس کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ مفتوحہ بھی ہے بہرحال, لیکن ہم موٹے حرف کو دیکھ رہے ہیں. موٹے حرف کی جو تفخیم ہے وہ را پر اثر انداز ہوگی, اور کیا ہے؟ اس کو زیادہ پاور ملی ہوئی ہے, تو کسرہ کی کچھ نہیں چلے گی, اور کیا ہوگا؟ را موٹا ہی پڑا جائے گا. قرطاس, یہ لفظ آپ نے ایز اٹ از یاد کر لینی. 4 مثالیں ہیں, اس ایک حالت کی 4 ہی مثالیں ہیں قرآن مجید میں, اس کے علاوہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, عربی میں ہو سکتی ہیں, قرآن مجید میں نہیں ہے. قرطاس, مرصاد, مرصاد, ارصاد, اور فرقۃ, فرقۃ. ٹھیک ہے, یہ ہے کیا کنڈیشن؟ را کی تفخیم کی. را ساکن بھی ہے پہلی چیز, ما قبل کسرہ بھی ہے دوسری چیز, کسرہ جو ہے وہ عارضی نہیں, اب ما بعد حرف مستعلیہ ہے تیسری چیز, اور حرف مستعلیہ اسی کلمہ میں ہے چوتھی چیز, تو را موٹا پڑا جائے گا. اب ہم 10ویں حالت کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں بھی را ساکن ہے اور ما قبل کیا ہے؟ وہ بھی ساکن ہے, یعنی اب ڈبل ڈبل ساکن اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے, اور را ساکن ہے اور ما قبل بھی ساکن ہے, اور ما قبل زبر ہے. یہ آسان ہے, آپ کو پتا ہے نا, پچھلی حرکت کے تابع ہوتا ہے. اب پچھلی اگر ساکن ہی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پچھلی حرکت جو تھی ساکن تھی, لیکن اس سے پچھلی حرکت زبر ہے, تو پھر بھی را موٹا ہی پڑا جائے گا. اب آپ کے سامنے مثالیں ہیں, الابصار. ٹھیک ہے, الفجر, الفجر. اب آپ نے دیکھیں الابصار. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ساکن کرنا ہے, را ساکن ہو گیا آخر میں ہے, اور کیا ہوا؟ اب الف کو تو نہیں دیکھا, الف ساکن ہے, الف بھی, اور پھر اس کے بعد صاد پہ جو ہے وہ زبر ہے, الابصار, والفجر, والفجر. ٹھیک ہے, اب را ساکن کیا ہم نے کیونکہ ہم نے وہاں وقف کرنا تھا, ساکن ہو گیا, اور جیم آلریڈی ساکن تھا. اب فا کے اوپر زبر تھی, تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے پھر اس را کو موٹا پڑھنا ہے. اب 11ویں حالت کیا ہے؟ را ساکن ہے, ما قبل ساکن ہے, اور پھر ما قبل پر پیش ہے. آپ کو پتا ہے نا زبر پیش اپنی باریاں بدل رہے ہیں, تو اگر زبر آیا اب تو پھر اس نے کہا پیش نے کہ میں کیوں پیچھے رہوں, میں بھی پیش پیش ہوں. اور پھر اس نے کیا کیا کہ وہ اس نے بھی را کو موٹا پڑھنا ہے, وہاں پر بھی را تفخیم کے ساتھ ہوگی, را ساکن, ما قبل ساکن, ما قبل پیش. یعنی آپ ان کو سم اپ کریں نا, ابھی تو میں ایکسپلین کر رہی ہوں, سم اپ کریں اور آپ سمرائز کر کے ان کو پڑھیں تو یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, اس میں صرف ایک چیز آپ کو دیکھنی ہوگی, وہ جو عارضی زیر ہے, عارضی کسرہ ہے, یا کسرہ دوسرے کلمہ میں ہے, یا پھر ما بعد حرف مستعلیہ. یہ 3 کنڈیشنز ہیں جن کو آپ نے تھوڑا سا
زیادہ توجہ سے دیکھنا ہے، ادروائز تو زیر و زبر اور پیش ہی اپنی باریاں چینج کرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، ناقور، را کو ساکن کر دیا وقف کرنے کے لیے. واو جو تھا یعنی جو ہے وہ بھی ساکن تھا اور اس سے پہلے پیش تھا العصر. ٹھیک ہے، العصر، سین ساکن ہے، را کو ہم نے وقف کیا تو پھر ساکن کر دیا اور عین کے اوپر پیش ہے تو را موٹا پڑا جائے گا. اب ایک حالت اور پڑھ لیتے ہیں، را مرامہ مضمومہ. ٹھیک ہے، مرامہ مضمومہ یعنی پیش والی را پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے. روم انشاءاللہ ہم آگے اب پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ قول السدید میں ہم روم ضرور پڑھیں گے، اشمام کیا ہے، روم کیا ہے، سب پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اشمام یعنی مرامہ مضمومہ یعنی پیش والی را پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے گا تو تب جو ہے وہ موٹی پڑی جائے گی، را میں تفخیم ہوگی. اور انشاءاللہ جب ہم روم پڑھیں گے قاعدہ تو پھر آپ کو یہ کنڈیشن میں دوبارہ اس طرف جو ہے وہ لے کر آؤں گی اور آپ پھر اس کو دیکھیں گے کہ کیسے یہ را جو ہے وہ موٹی پڑی جائے گی. تو بس اتنا رکھتے ہیں، اس کو ہی ہم کل دوبارہ پڑھیں گے، ایک دفعہ دوبارہ ریوائز ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو ہے وہ پھر اس میں آپ کے لیے تھوڑی آسانی بھی ہو جائے گی کہ ہم ریکیپ کریں گے، اور ریکیپ سے مراد یہ اس کو ایکسپلین کریں گے دوبارہ. ٹھیک ہے.